کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین السلام علیکم۔ میں پارٹ 29 کے ساتھ حاضر ہوں اور ہمارا مطالعہ کتاب محافل و مجالس حصہ دوم کا جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 303 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر 13ویں مجلس کا آدھا ہم نے تقریباً مطالعہ کر لیا ہے اور اس سے اگلا پیراگراف اسی 303 صفحے پر ہے جو آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں کہ بہلول نے متعدد ائمہ کی محفل سے فیض اٹھایا ہے اور مختلف معصومین کی بارگاہ میں رہے ہیں۔ ظرف میں صلاحیت ہو اور نفس میں قابلیت ہو تو ان بارگاہوں سے ایسا ہی فیض و کمال ملتا ہے۔ یہاں کے پروردہ ایسے ہی صاحبان فضل و شرف ہوتے ہیں، اور ظرف میں صلاحیت نہ ہو تو بارگاہ رسالت میں بھی کچھ نہیں ملتا۔ اور مجھے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب اس بارگاہ کے خادموں کا یہ عالم ہے تو جن کی بارگاہ سے یہ شرف لیا ہے ان ہستیوں کا کیا عالم ہوگا۔ اتنا فرق تو ماننا ہی پڑے گا کہ بارگاہ میں حاضری دینے والے بہلول دانا ہوں گے تو بارگاہ کے مالک علم کے 1000 باب میں ہر باب سے 1000 باب نکالتے ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز دیں گے انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ عصمت پکار اٹھے گی اولنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ صفحہ نمبر 304۔ امام حسن عسکری علیہ السلام بچپنے ہی سے باپ کے ساتھ مدینے سے طلب کر لیے گئے اور سامرا میں آپ کی زندگی صرف مصائب و آلام کا شکار رہی۔ امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی تک ان کے ساتھ نظر بندی اور حراست کی زندگی گزارتے رہے، اور ان کے بعد قید تنہائی میں زندگی بسر کی۔ حکومت کی نئی روش یہ ہے کہ حضرت اپنے بچوں سے بھی ملاقات نہ کرنے پائیں تاکہ خدا کی آخری حجت منظر عام پر نہ آنے پائے۔ ہر آنے والا بادشاہ ایک نئی ترکیب سوچتا ہے اور ہر بدلنے والی حکومت امام علیہ السلام کو قتل کر دینے کی نئی تدبیر نکالتی ہے، یہاں تک کہ مستعین باللہ نے ایک گھوڑا خریدا اور وہ اتفاق سے سرکش نکل گیا، ایسا سرکش کہ کسی کی سواری کو قبول ہی نہ کرتا تھا۔ جس نے چڑھنے کا ارادہ کیا اسی کو پامال کر دیا اور جو قریب گیا اسی کو رون ڈالا۔ حکومت عاجز ہے، شاہ سوار پریشان ہیں، آخر کیا کیا جائے؟ اتنا عمدہ گھوڑا اور اتنا سرکش۔ بالآخر ایک نئی ترکیب نکالی گئی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو طلب کیا جائے اور ان سے سواری کے لیے کہا جائے۔ اگر وہ سوار ہو گئے تو گھوڑا رام ہو جائے گا، اور اگر نہ ہو سکے تو اپنا مدعا حاصل ہو جائے گا اور بلا کسی زحمت و بدنامی کے ختم ہو جائیں گے۔ آدمی پہنچ گیا، آپ تیار ہو گئے اور تیار ہو کر مستعین کے دربار میں تشریف لے آئے۔ مستعین نے کہا کہ آپ کو ایک عجیب کام کے لیے زحمت دی ہے۔ آپ نے فرمائیے۔ کہا میں نے ایک گھوڑا خریدا ہے، چاہتا ہوں کہ آپ ہی سے افتتاح ہو جائے۔ مکاری کی بھی حد ہوتی ہے اور قدرت بھی کیا رنگ دکھلاتی ہے۔
تو صحیح تیرے ہی دربار میں فضیلت کا اعلان ہو جائے۔ آپ نے فرمایا بے شک میں حاضر ہوں۔ اس نے لگام آپ کے حوالے کی، آپ لگام لے کر آگے بڑھے اور لوگ موت کی خوشیاں منانے لگے۔ جیسے ہی آپ قریب ہوئے نہایت سکون سے لگام لگا دی۔ اس نے کہا فرزند رسول زین بھی آپ ہی کس دیں۔ آپ نے وہ بھی کر دیا۔ صفحہ نمبر 305۔ کہا ذرا سوار بھی ہو جائیں۔ آپ نے سواری کا ارادہ کیا تو گھوڑے نے سر کو جھکا دیا۔ آپ سوار ہو گئے اور تا دیر دوڑاتے رہے۔ اس کے بعد اتر کر فرمایا بادشاہ کوئی اور کام ہے یا میں جاؤں؟ بادشاہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ گھوڑا آپ ہی کو دے دوں۔ آپ نے فرمایا میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ یہ فرما کر گھوڑے کو لیا اور نہایت ہی اطمینان سے بیت الشرف کی طرف چلے آئے۔ اگلا پیراگراف یہ تھا امامت کا اقتدار، اور وہ تھی حکومت کی روش۔ امامت نے بھی آواز دی کہ تو صحیح تیرے گھوڑے پر میں ہی سواری کروں اور تجھے اپنے گھوڑے پر چڑھنا نصیب نہ ہو۔ میں کہوں گا کہ معتصم کا گھوڑا بھی شداد کی جنت بن گیا کہ یہ سب کو اس کی بہار نصیب ہوئی، خود مالک کو ہی نصیب نہ ہو سکی۔ امامت نے اپنے اقتدار سے یہ بھی واضح کر دیا کہ جو ایک گھوڑے کی لگام نہیں سنبھال سکتا وہ پوری حکومت کی باغ ڈور کیا سنبھالے گا۔ اور ارباب نظر ہم تو یہی برسوں سے سنتے آئے ہیں کہ کل خیبر کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ تو لڑنے کے لیے تیار تھے لیکن گھوڑا ہی نہیں ٹھہرا اور میدان سے بھاگ آیا، تو وہ کیا کرتے؟ تو میں کہوں گا کہ کچھ نہیں کرتے، صرف گھوڑے کی فراست کی داد دیتے کہ مالک کے عزائم کو کس طرح پہچانتا ہے اور سوار کے اشاروں پر کس طرح چلتا ہے۔ اگلا پیراگراف معتصم کے ارادے ناکامیاب ہوئے۔ اس کے بعد معتز باللہ کی حکومت آئی۔ اس نے آپ کو علی بن یارمش کے حراست میں دے دیا۔ وہ دشمن اہل بیت علیہ السلام ضرور تھا لیکن حضرت کے کردار کو دیکھ کر رام ہو گیا اور اپنے اعمال کی معافی طلب کر کے آپ کو آرام گاہ تک پہنچا دیا اور صاف اعلان کر دیا کہ مجھے حکومت کے عتاب کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں ایسے بندے خدا کو اذیت نہیں دے سکتا۔ صفحہ نمبر 306۔ چند دنوں کے بعد معتز واصل جہنم ہو گیا اور اس کی جگہ مہدی باللہ کو حکومت ملی۔ یہ بظاہر بڑا پاک باز اور متقی تھا لیکن دشمنی اہل بیت علیہ السلام میں اپنے آباء و اجداد سے کم نہ تھا۔ صرف 1 سال کے قریب حکومت کی لیکن اس میں بھی ہر طرح امام کو اذیت دیتا رہا اور ایک لمحہ آپ کو چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ کھانا پانی تک بند کر دیا اور اکثر آپ تیمم سے نماز پڑھ لیتے تھے، یہاں تک کہ مظلومیت رنگ لائی اور پہرہ دار حضرت سے مانوس ہو گئے۔ اب جو داروغہ زندان صالح بن حنیف حالات کا جائزہ لینے کے لیے گیا تو دیکھا کہ سارے غلام آپ کے سامنے صف بستہ کھڑے ہیں اور آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ صالح کے آنے پر کسی میں کوئی انقلاب نہیں آیا اور صالح مبہوت ہو گیا، جب میرے سامنے ان غلاموں کا یہ عالم ہے تو میرے بعد کیا ہوگا اور لوگ کس طرح ان کی اطاعت کرتے ہوں گے۔ سزا دینا ممکن نہیں ہے ورنہ کہیں اپنا ہی خاتمہ نہ ہو جائے۔ مناسب یہی ہے کہ انہیں آزاد کر دیا جائے اور قید سے رہا کر دیا جائے، ورنہ اگر یوں ہی ان کے کردار لوگوں کے سامنے آتا رہا تو سارا سماج محب اہل بیت علیہ السلام ہو جائے گا۔ ارباب کرم، آپ کو یاد ہوگا کہ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر فرمایا تھا کہ کفار کا کوئی آدمی آ جائے گا تو ہم واپس کر دیں گے اور ہمارا کوئی آدمی گرفتار ہو جائے گا تو ہم واپس نہ لیں گے۔ مسلمانوں کو اس بات پر بے حد جلال آیا تھا۔
اور بعض لوگوں نے تو رسالت ہی کو مشکوک بنا دیا تھا، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کے کردار نے واضح کر دیا کہ غیر کے دیار میں قیدی بن کر رہنا بھی اسلام کے حق میں مفید ہوتا ہے۔ اس طرح اپنا کردار پیش کرنے کا موقع ملتا ہے اور دشمن کے دل موڑ لیے جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو، دادا کی مصلحت کو پوتے سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے، اور رسالت کے کردار کو امامت سے بہتر کون ادا کر سکتا ہے۔ حکومت اس مصلحت کو نہ کل سمجھی تھی اور نہ آج سمجھی ہے۔ اسے تو جوش انتقام میں قیدی بنانا آتا ہے۔ صفحہ نمبر 307۔ وہ کیا جانے کہ اللہ والے قید ہو کر بھی کس طرح دین حق کی تبلیغ کرتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں توحید کے سبق سکھایا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے قید خانے میں نمائندہ حکومت سے سجدہ کرایا تھا، اور ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے قید رہ کر شام کے دربار کو فتح کیا تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے قید کی زندگی گزار کر دشمنوں کی زندگیاں بدل دی ہیں، اور عباسیت کی تاریکیوں میں ایمان کے چراغ روشن کر دیے ہیں۔ جس نے کردار کو دیکھ لیا وہی گرویدہ ہو گیا، اور جس پر بندگی کی چھوٹ پڑ گئی اسی کا دل نور ایمان سے منور ہو گیا۔ معتز باللہ کے قتل کے بعد معتمد تخت حکومت پر بیٹھا، اور اس کے زمانے میں ملک میں انقلابات برابر سر اٹھاتے رہے۔ یہ انتظام مملکت سے عاجز تھا، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کی اذیت کی طرف برابر متوجہ تھا، اور یہاں تک کہ اپنے غلام تحریر کو سخت تاکید کر دی کہ حضرت کو بے حد ستایا جائے، اور اس نے اس قدر ستایا کہ اس کی زوجہ تک اس کی مخالف ہو گئی۔ آخر نبی زادے کو کس قدر ستائے گا، اور روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائے گا۔ تحریر کو اب اولا رحم نہ آیا اور اپنی اذیتوں کو اور زیادہ کر دیا، لیکن حضرت کے صبر و سکون میں کوئی فرق نہ آیا۔ بالآخر ایک دن آپ کو درندوں کے سامنے ڈال دیا گیا، اور یہ طے کر لیا گیا کہ آج امام کی زندگی کا آخری کا خاتمہ کر دیا جائے گا، لیکن درندوں نے آپ کو دیکھتے ہی سر قدموں میں رکھ دیا، اور حضرت ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ حکومت دم بخود رہ گئی، اور درندوں نے آواز دی کہ تم انسان ہو کر انہیں نہیں پہچانتے ہو، اور ہم جانور ہو کر انہیں پہچانتے ہیں۔ ہماری معرفت کا عالم یہ ہے کہ کل ان کے باپ کو یہاں بھیجا گیا تھا، تب بھی ہم نے اطاعت کی تھی، اور آج انہیں بھیجا جا رہا ہے، تب بھی ہم ان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ حیف ہم نسلوں کو پہچانتے ہیں اور تم شخصیت کو بھی نہیں پہچانتے۔ ایسے انسانوں سے ہم جانور بہتر ہیں۔ صفحہ نمبر 308۔ آخر عاجز آ کر معتمد نے خود اپنی حراست میں رکھ لیا، اور مکمل 2 برس ایک کوٹری میں محبوس رکھا، جہاں پہ روشنی تک کا گزر نہیں تھا، اور امام صرف عبادت میں پروردگار میں وقت گزارتے تھے۔ ضعف و ناتوانی کا یہ عالم تھا کہ 24 برس کی عمر میں ضعیفی کے آثار نمودار ہو گئے تھے، لیکن خدا گواہ ہے کہ کردار میں کوئی فرق نہیں آیا، اور امامت آواز دیتی رہی کہ قید ستم سے جسم میں ضعف آ سکتا ہے، کردار میں ضعف نہیں آ سکتا۔ تم نے جسم کی طاقت کو اپنا سرمایہ بنایا ہے، ہم نے کردار کی طاقت کو اپنا ترہ امتیاز قرار دیا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے 255 ہجری میں معتمد نے آپ کو رہا کیا اور آپ اپنے بیت الشرف میں تشریف لائے۔ 256 ہجری میں امام عصر اجل اللہ تعالی کی ولادت ہوئی، اور قدرت نے واضح کر دیا کہ فرعونیت نے اپنی ساری تدبیریں تمام کر لیں، لیکن جب موسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آ گیا تو ہم نے تمام پہرے ہٹا دیے، اور دنیا کو بتا دیا کہ جسے
ہم زندگی دینا چاہتے ہیں اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ تو جب روز اول ہی واضح ہو گیا کہ حجت خدا کی زندگی پر حالات کا اثر نہیں ہوتا ہے، تو آج دنیا اس زندگی پر کیوں تعجب کر رہی ہے؟ جو ان حالات میں دنیا میں آ سکتا ہے وہ ان حالات میں زندہ بھی رہ سکتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ معتمد کے لیے یہ حالات ناقابل برداشت ہے کہ ہم انہیں مٹا دینا چاہتے ہیں، اور یہ روز بروز مرجع خلائق بنتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کی توجہ ان کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، چنانچہ ایک دن اس نے طے کر لیا کہ اب آبائی حربہ کے علاوہ ان حالات میں نجات پانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ایک زہر آلود طعام تیار کرایا اور اپنے خادم کے ذریعے امام علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ خادم نے عرض کی کہ یہ طعام سرکار نے خاص طور سے آپ کے لیے تیار کرایا ہے اور آپ ہی کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا بہت بہتر ہے، جب میرے لیے ہی تیار کرایا گیا ہے تو میں ہی کھاؤں گا۔ صفحہ نمبر ہے 309۔ چنانچہ آپ نے اسے تناول فرمایا۔ تناول فرمانا تھا کہ جسم اقدس میں زہر کا اثر شروع ہو گیا اور حالت بگڑنے لگی۔ حکومت کو حالات کی اطلاع ہوئی تو فوراً قدیمی مکر سے کام لیتے ہوئے تیمارداری کا انتظام کیا، سرکاری طبیب معین کیے تاکہ حضرت اس زہر سے جانبر نہ ہونے پائیں، اور نمک خوار طبیب برابر یہ اعلان کرتے رہیں کہ انہیں زہر نہیں دیا گیا ہے بلکہ اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے اور علاج برابر جاری ہے، امکان ہے کہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اگلا پیراگراف کہ عقید کا بیان ہے کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے اور میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب میں آب مستگی طلب کروں تو سمجھنا کہ میری موت قریب ہے۔ اتنے میں حضرت کی حالت دگرگوں ہوئی۔ آپ نے فوراً پانی طلب فرمایا۔ اس نے آب مستگی حاضر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، خالص پانی لاؤ۔ میں نے پانی حاضر کیا۔ آپ نے وضو فرمایا، مصلے پر آئے، نماز ادا کی، بارگاہ اہدیت میں مناجات کی، اس کے بعد بستر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ اب وہ پانی لاؤ۔ میں نے پانی حاضر کیا۔ آپ نے پینے کا ارادہ کیا، لیکن دست مبارک پر ایسا راشا پیدا ہوا کہ نہ پی سکے اور پیالہ کنیز کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے اور معلوم ہوا کہ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حسین علیہ السلام کا یہ فرزند بھی دنیا سے تشنہ لب ہی گیا، اور امام زمانہ کے دل پر ایک داغ یہ بھی رہ گیا۔ عجب نہیں کہ کربلا کا رخ کر کے آواز دی ہو کہ جد مظلوم، آپ کو بھی وقت آخر پانی نہیں مل سکا تھا، اور میرا بابا بھی دنیا سے تشنہ لب ہی رخصت ہوا۔ ارباب اعضاء ماہ ربیع الاول کی 8ویں تاریخ تھی جب امام حسن عسکری علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اور ہمارا اور آپ کا آخری امام یتیم ہو رہا تھا۔ یہ تاریخ اعضاء کی تاریخ ہے۔ یہ تاریخ اعضاء کی تاریخ میں بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ سال بھر میں جن معصومین کا غم منایا جاتا ہے وہ خود بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور ان کے وارث بھی دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ہمارا یہ 11واں امام وہ ہے کہ جس کا وارث خدا رکھے ابھی زندہ ہے۔ حضرت ضرورت ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنے اس امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں باپ کا پرسہ دیں اور عرض کریں کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تک آپ کربلا کے مصائب کو یاد کر کے روتے تھے اور حسین علیہ السلام مظلوم کی خدمت میں عرض کرتے تھے کہ جد بزرگوار، اگر زمانے نے مجھے پیچھے ڈال دیا ہے اور مقدر نے موقع نہیں دیا کہ میں کربلا میں آپ کی نصرت کرتا، تو جد مظلوم، اب میں صبح و شام آپ کا ماتم کروں گا اور آنسو تمام ہو جائیں گے تو آنکھوں سے خون بہاؤں گا، لیکن آپ کے مصائب پر گریہ بن نہ کروں گا۔ مولا، آج آپ پر ایک تازہ
غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ یتیمی کا صدمہ اور یہ حالات مولا آپ کے مصائب کربلا سے ملتے جلتے ہیں۔ وہاں بھی بیٹا موجود تھا لیکن باپ کے سراہنے نہ آ سکا، اور یہاں بھی آپ ظاہراً بظاہر باپ سے بھی نہ مل سکے، لیکن مولا آپ باعجاز صحیح باپ کے سرہانے رہے تو، اور جب باپ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے غسل و کفن دے کر جنازہ تیار کر دیا، اور جب ظاہری طور پر آپ کے چچا نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے آ کر دامن کھینچ لیا، اور چچا یہ معصوم کی نماز جنازہ ہے، اسے غیر معصوم ادا نہیں کر سکتا۔ میں بیٹا موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھیں؟ یہ کہہ کر آپ آگے بڑھے اور باپ کی نماز جنازہ ادا کر دی۔ لیکن مولا کوئی عابد بیمار کے دل سے پوچھے، باپ کا لاشا جلتی ریتی پر پڑا ہوا ہے اور بیٹا قید ہو کر جا رہا ہے، ثانی زہرا سلام اللہ علیہ فریاد کر رہی ہیں، جد بزرگوار آپ کی نماز ملائکہ نے پڑھی ہے، اور یہ آپ کے حسین علیہ السلام جلتی ریتی پر پڑا ہوا ہے اور آپ کی ذریت قیدی بن کر جا رہی ہے۔ نانا ذرا اپنی زینب کا حال تو دیکھیے، کس شان سے رسن بستہ ہو کر مقتل سے کوفہ و شام کے بازاروں کی طرف جا رہی ہے۔ ارباب ازا امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ اٹھا، اور تاریخ کہتی ہے کہ اتنی شان سے اٹھا کہ اس شان سے اب تک اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی کا جنازہ نہ اٹھا تھا۔ ساری مملکت، پورا شہر، ایان حکومت، بادشاہ وقت، عوام، خواص، وزراء، سفراء، علماء، فقہا، غرض ہر طرف اجتماع ہی اجتماع، ظاہری نماز جنازہ میں بھی، اور ہزاروں کا مجمع، اہتمام، انتظام۔ جنازہ اٹھا اور باپ کے پہلو میں دفن ہوا۔ عزادارو، یہ آخری حسن علیہ السلام کا جنازہ ہے جسے عالم غربت کے باوجود باپ کے پہلو نصیب ہو گیا، مگر ہائے فاطمہ سلام اللہ علیہ کا لال، نہ باپ کا پہلو ملا، نہ نانا کا قرب۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنازہ چلا بھی تو تیروں کی بارش، تابوت میں 70 تیر۔ یہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے لال کا جنازہ ہے۔ عزادارو، آپ سوچ سکیں تو سوچیں، قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی مرتبہ زلزلہ آیا ہوگا۔ جب سیدہ کا جنازہ اٹھا تو قبر رسول پر زلزلہ آیا، جب مسجد کوفہ سے جبرائیل کی آواز گونجی تو قبر رسول کو زلزلہ ہوا، جب حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسے تو قبر رسول کو زلزلہ ہوا، اور جب ام سلمہ عصر عاشور کو خواب دیکھ کر پرسے کے لیے آئیں تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زلزلہ ہوا، اور جب سب سے عظیم تر زلزلہ تو اس دن آیا ہوگا جب نواسی قید شام سے چھٹ کر وطن آئی ہوگی اور نانا کی قبر پر حاضری دی ہوگی۔ عزاداران حسین، آپ کی آج کی تاریخ قوم میں دوہرے غم کی تاریخ ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ماتم ایک طرف اور ایام ازا کا آخری دن ایک طرف۔ عجب نہیں کہ یہ دن ایام ازا کا آخری دن بھی اسی اعتبار سے ہو کہ معصومین کی تاریخ میں یہ آخری شہادت ہے جو 8 ربیع الاول کو بارگاہ احدیت میں پیش ہوئی ہے، اور اس کے بعد 12واں وارث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی زندہ موجود ہیں۔ اور بہرحال اسی تاریخ کو اس غم کے لحاظ سے بھی ایک اہمیت حاصل ہے، اور آج اس قیامت خیز منظر کی بھی یاد منائی جاتی ہے، جب شام سے قافلہ چھوٹ کر مدینہ آ رہا تھا اور جناب ام کلثوم آواز دے رہی تھیں، نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، ہم لٹ کر آئے ہیں۔ نانا کے
مدینے سے ہم گئے تھے تو ہمارے سروں پر وارثوں کے سائے تھے، گودیوں میں بچے تھے، اور واپس آئے ہیں تو سروں پر گرد غربت ہے اور گودیاں خالی ہو چکی ہیں۔ فاطمہ، قافلہ بیرون مدینہ ٹھہرا۔ محمد حنفیہ ملاقات کی غرض سے چلے، سیاہ پرچم دیکھے تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ارے یہ سیاہ پرچم کیسے ہیں؟ میرا بھیا کہاں ہے؟ غلاموں نے سنبھالا، آقا چلیے، قافلہ آیا ہے۔ حسین علیہ السلام نہیں آئے، سید سجاد قافلہ لے کر آئے ہیں۔ محمد حنفیہ آگے بڑھے، سید سجاد نے بڑھ کر استقبال کیا۔ چچا نے بھتیجے کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ سید سجاد نے کہا، چچا ذرا ہاتھ ہٹا لیجئے۔ محمد حنفیہ نے فرمایا، بیٹا میرا بھیا کیسا مارا گیا؟ تم نے مجھے بالکل بھلا دیا اور اب مجھ سے گلے بھی نہیں ملنا چاہتے۔ عرض کی، چچا خدا گواہ ہے ایسا نہیں ہے، ذرا سنبھل کر میری گردن کی حالت تو دیکھیے۔ مجھے طوق خاردار پہنا کر کوفہ و شام کی طرف لے جایا گیا تھا۔ محمد حنفیہ نے جھک کر غور سے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے اور ارے میرے لال، تجھ پر یہ مصائب گزر گئے؟ بیٹا تو نے ایسی اذیتیں برداشت کی؟ میرا لال، عجب نہیں کہ سید سجاد نے فرمایا ہو۔ چچا ذرا اپنی بہنوں کا حال تو دیکھیے۔ میں ماں بہنوں کو لے کر دربار میں گیا، بازاروں سے گزرا، چچا ہزاروں تماشائیوں میں ہم چند قیدی، اور آگے آگے منادی کی آواز، یہ تماشائیوں تماشا دیکھو، یہ اولاد رسول قیدی بن کر جا رہی ہے۔ وقت گزرا، قافلہ مدینے میں داخل ہوا۔ کس شان سے داخل ہوا خدا بہتر جانتا ہے کہ کون بتائے گا کہ بیویوں کے دل پر کیا گزری، کون بتائے گا کہ لیلا کو اکبر کیسے یاد آئے، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے آن محمد کو کس طرح یاد کیا، فروہ کو قاسم کے بعد وطن کیسا لگا، اور اس ماں کو کیسے چین آیا جس کا ایک بچہ خاک کربلا پر سو رہا ہے اور ایک بچی شام کے زندان میں آرام کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری یہ تھی کہ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے عابد بیمار سے کہا، بیٹا میں نانا کی قبر پر جا رہی ہوں، میں نانا کو اپنے روداد غم سناؤں گی۔ پردہ کا اہتمام ہوا، عورتوں کو ہجوم، پرسہ دینے والوں کا مجمع، مدینے والوں کا ازدحام۔ نبی کی بیٹی چلی قبر اطہر کے قریب آئی، آواز دی، نانا آپ کے حسین کا پرسہ دینے آئی ہوں، نانا آپ کے حسین کی سنانی لے کر آئی ہوں۔ نانا کوئی ساتھ نہیں آیا، ایک بیمار بھتیجے کو بچا کر لائی ہوں۔ سب کربلا کے خاک پر سو گئے، اور اے نانا ایک بچی تو شام کے زندان میں ہم سے جدا ہو گئی، ہم نے اسے وہیں دفن کر دیا اور اندھیرے قید خانے میں چھوڑ کر چلے آئے۔ نانا ہم پر کیا گزری کیسے بتائیں؟ اگر مجمع عام نہ ہوتا تو شانوں سے ردا ہٹا کر دکھاتی کہ کس طرح رسیوں سے بازوؤں کو جکڑا گیا تھا، اور کس طرح کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک تازیانوں پر تازیانے کھائے ہیں۔ عزادارو، میرا دل کہتا ہے کہ قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زلزلہ آیا ہوگا اور آواز آئی ہوگی، بس زینب بس میری لال بس، اب نانا کو زیادہ مصائب نہ سناؤ، نانا کا دل تڑپ رہا ہے۔ بیٹی میں اس وقت بھی موجود تھا جب میرے لال کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، میری بیٹی میں اس وقت بھی تھا جب تیرے پشت پر تازیانے مارے جا رہے تھے۔ شاباش میری بیٹی، تو نے میری محبت کا حق ادا کر دیا، تو نے زہرا کے شیر کا اثر دکھلا دیا۔ زینب تیرے نانا پر تیرا احسان ہے کہ تو نے تازیانے کھائے مگر میرے دین کو بچا لیا۔ شاباش میری بیٹی شاباش، اب اس کا اجر قیامت کے دن ملے گا، جب عادل کی عدالت ہوگی
تیرے نانا کی فریاد ہوگی، زہرا کے بال بکھرے ہوں گے اور عرش الہی کو زلزلہ ہوگا۔ تیری ماں عرض کرے گی، پروردگار میرا گھر اجڑ گیا، میرے مالک میری نسل تباہ ہو گئی، میرا حسین مارا گیا، معبود میری زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھی گئیں، معبود میرے زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھی گئیں، معبود میں تجھ سے حق کی انصاف کی طلبگار ہوں۔ و محمد و علی و حسین ان للہ و انا الیہ راجعون علی لعنت اللہ علی الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی۔ یہاں پر ہماری 13ویں مجلس کا اختتام ہوتا ہے اور اس آڈیو کا بھی۔